تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کا کروڑواں شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج کا ہمیں مبارک دن عطا فرمایا، یوم عید الاضحیٰ، اور اس دن کی فضیلت بہت زیادہ اور اہمیت کی حامل اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ عید الاضحیٰ میں ابن آدم کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنا اور اس کا خون بہانا۔ یہ فرمایا کہ خون کا قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ما اضحی الاضحیٰ، یا رسول اللہ کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا اجر ہے؟ فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ نے ایک نیکی رکھی ہے۔ عرض کیا آقا اونٹ کے بدلے میں کیا؟ تو فرمایا اونٹ کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے اور یہ یادگار ہے صالحین کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں
چند باتوں کے اندر، اور وہ آزمائش میں پورے اترے۔ بعد میں کہا وہ 10 باتیں تھی جن کے اندر آپ کا امتحان لیا گیا، اور بعض صالحین اور مفسرین نے ذکر کیا تقریباً وہ 7 باتیں تھی۔ تو فرمایا کہ ہم نے آزمائش کی اور وہ آزمائش میں پورے اترے۔ تو یہ تو خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش تھی، لیکن آپ بھی یاد رکھیں کہ ہر انسان کی آزمائش ہوگی۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی موٹی 3 آزمائشیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان سے آزمائش کی، پھر ان کے مال سے آزمائش کی، پھر تیسری آزمائش جو ہے ان کی اولاد سے کی گئی۔ تو تینوں چیزیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی، اپنی جان تو سب سے زیادہ عزیز ہے، اور جان جیسی تو کوئی بھی چیز پیاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کی دیکھو اولاد بیمار ہو جائے، آزمائش میں آ جائے تو انسان اپنے گاڑے خون پسینے کی کمائی پانی کی طرح بہا دیتا ہے اور کہتا ہے کسی طرح میری اولاد بچ جائے۔ اور پھر وطن بھی انسان کو بڑا پیارا ہوتا ہے، لیکن روٹی روزی کے لیے لوگ غیر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے روٹی روزی کا معاملہ کرتے ہیں، اور جب انسان کی اپنی جان پہ بن جائے تو وہ کہتا ہے کوئی رہے یا نہ رہے لیکن میری جان بچ جائے۔ لیکن فرمایا دنیا کی انسانوں کی محبتوں کا معیار یہ تھا، لیکن جب اللہ والوں کی بات آتی ہے تو ان کو سب سے زیادہ پیارا اپنا ایمان ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کی خاطر صحابہ کرام نے اپنے وطن مکہ المکرمہ جیسے وطن کو چھوڑا، یہاں تک کہ انہوں نے ایمان کو نہ چھوڑا لیکن وطن کو چھوڑ دیا، اولاد قربان کر دی لیکن ایمان نہ چھوڑا، اولاد جیسی نعمت کو قربان کر دیا، مال قربان کر دیا، جنگوں کے اندر غزوہ بدر، غزوہ احد اور تبوک اور خندق، اس طرح غزوات سرایا کے اندر صحابہ کرام نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی نہ مال کی، بلکہ سب کچھ قربان کر دیا لیکن ایمان کو جانے نہ دیا، کیونکہ ان کی نگاہوں کے اندر، اور نگاہیں بھی وہ فقیرہ کے جن نگاہوں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماتی ہیں اور انسان کی آزمائش ہے، لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے جو ثابت قدم ہوتے۔ دیکھو آزمائشیں سب کے اوپر آتی ہیں، ہم میں آپ میں کوئی بھی نہیں بچے گا، لیکن فرمایا جب آزمائشیں آتی ہے کوئی بکھر جاتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی قوموں کی بھی آزمائشیں کی اور تمہارے بھی کریں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ رب ظاہر کر دے کہ جھوٹے کون ہیں اور سچے کون۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے جان سے آزمائش کی تو نارے نمرود میں ڈالے گئے، لیکن اللہ نے وہ آگ میں گلزار کرا دی۔ اللہ تعالیٰ نے وطن سے آزمائش کی، لہذا اللہ کی رضا کی خاطر بیوی اور بچے کو جو آج مکہ آباد ہے اسے وادی باران کہتے تھے، اسی جنگل میں چھوڑ گئے، تو وطن سے بھی آزمائے گئے، اور اب تیسری آزمائش اولاد کی تھی، اور اولاد سے جب آزمائے گئے تو قرآن نے اس کو واضح کر دیا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ یہ فرمایا کہ جب وہ حد بلوغت کو پہنچے اور وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آزمائش کی، اور 8 اور 9 اور 10 آج کو آپ نے خواب دیکھا، کیونکہ آپ آج بھی
تو آپ محراب کے اندر مناجات کر رہے تھے، توبہ استغفار کر رہے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجائیں کر رہے تھے۔ یکایک آپ کی بصارت کی طرف متوجہ ہوئی اور روحانی پرواز شروع ہو گئی۔ روحانی پرواز سمجھتے یہ دیکھیے ہمارے سب نہیں کرتے، اس کیفیت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس سلسلے والے لوگ مراقبہ اس کو کہتے ہیں۔ مراقبہ آپ کے بند ہوتی ہے تو روحانی پرواز شروع ہو جاتی ہے، اور روحانی پرواز کے اندر پھر جو پیر و مرشد نے دل کی دنیا روشن کی ہوتی ہے، پھر انسان روحانی پرواز کرتا۔ تو انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے اور وہ بھی اللہ کے قریب۔ تو جب بصارت نے بصیرت کی طرف توجہ کی اور دل کے اندر یاد الہی کے جلوے تھے، آنکھیں بند تھی اور اللہ حجابات اٹھے ہوئے تھے، پردے اٹھے ہوئے تھے اور روحانی پرواز جاری تھی۔ یکایک آپ کے اوپر جنون کی جاری ہوئی، اور جیسے ہی آپ محو خاک ہو گئے تو آپ نے مراقبے کے اندر دیکھا یا اس خاک کی کیفیت میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے اور کہتا ہے کہ قم فقرب القربان لرب العالمین، اے اللہ کے خلیل کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اٹھے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرے، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ گناہ کا حکم نہیں دیتا۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا تو آپ ایک دم اضطرابی کیفیت میں بیدار ہوئے اور کہا یہ کیسا خواب ہے۔ بعد میں یہ بھی کہا کہ آپ کو خیال آیا کہ یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ انبیاء کو وسوسے بھی نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے وسوسوں سے بھی اپنے نبیوں کو پاک رکھا، وہ اس سے بری اور مبرہ اور پاک طیب و طاہر ہستیاں، جتنے انبیاء اور مرسلین ہیں سب معصوم علی الخطا ہیں۔ اور آپ اٹھے تو آپ نے سوچو بچار کی، اور اٹھے اور آپ نے 100 بکریاں اللہ کی راہ میں قربان کی، اور آسمان سے آ گئی اس کو جلا کے چلی گئی، کیونکہ پہلے قربانی کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے آ جاتی تھی اور قربانی کے مال کو جلا دیتی تھی۔ دوسری رات ہو گئی، آپ پھر اپنا اسی طرح محو پرواز گئے، پھر ہم ہوگی کے عالم کے اندر اللہ تشریف لے گئے، اور پھر فرشتہ کہتا اٹھیے اور اسماعیل کی قربانی کیجیے۔ آپ پھر اٹھے، کہا یہ بھی دوسری رات والا، پہلی رات والا خواب ہے، دوسری رات بھی یہی آیا۔ تو پھر آپ اٹھے اور آپ نے بعد میں تمہیں 100 گائے یا اونٹ قربان کی اللہ کی رضا کی خاطر، وہی آ گئی اور جلا دی۔ لومیا تیسری رات آ گئی، تیسری رات بھی آپ نے وہی خواب دیکھا، اور آج وہ فرشتے کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ بھی تھا، اور کہہ رہے تھے اٹھیے اور اپنے بیٹے کی قربانی کیجیے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ لگتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بھی آزمائش مانگی ہے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن نشین کر لیں، ہمارے اور آپ کے خواب کبھی حقیقت میں مبنی ہوتے ہیں اور کبھی صرف خیالات ہوتے ہیں جو دن بھر ہم سوچتے ہیں، اور رات میں وہ خواب بن کے انسان کے اذہان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور پھر بعد ایسے بھی خواب ہوتے ہیں کہ انسان کا جواب بڑا بھی پریشان ہو جاتا۔ لیکن ذرا نصیب انبیاء کے جتنے خواب ہوتے ہیں وہ حق پہ مبنی ہے۔ اگر انبیاء کا خواب حق کے اوپر مبنی نہ ہوتا تو اس خواب کی حقیقت کو اللہ قرآن میں بیان نہ کرتا۔ قرآن میں بیان کرنا اور دوسری کتب کے اندر ان بیانات کا آ جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ انبیاء کے خواب حقیقت میں مبنی ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اچھے خواب آنا
نبوت کے 40 جز ہے. کتنے؟ 40. اس میں 40واں جز جو ہے وہ اچھے خواب ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا خواب حقیقت میں مبنی ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ نمازی، متقی اور پرہیزگار تو اس کا خواب حقیقت میں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان گنہگار بھی ہوتا ہے لیکن قلم ہو جاتا ہے کہ خواب میں حضور کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ والوں کا ہو جاتا ہے. تو کبھی ایسے بھی رحمت نصیب ہو جاتی ہے کہ حضور خواب میں آ جاتے ہیں، وہ جو بے نمازی کا پکا نمازی بن جاتا ہے، متقی اور پرہیزگار ہوتے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. صرف اس کا کرم صرف مومنین اور صالحین پہ نہیں ہے بلکہ تمام گنہگاروں کے اوپر بھی اس کا کرم ہے. اگر صالحین پہ کرم اس کا ہو تو گنہگار کدھر جائیں گے؟ تو ان گنہگاروں کے لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا کہ اس کی رحمت جیو کیر کماور لگدا تے کون کوئی جو چھٹدا رحمت اس دی جگ بساوے تے ہر ایک نعمت لٹدا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی آزمائش کی گئی اور آپ تیار ہو گئے، اور تیار ہو کے آپ نے ارادہ عزم سلیم کر لیا. گھر والی سے کہا کہ میرے شہزادے، میرے فرزند، میرے آنکھوں کے چین دل کے سرور اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، اسے غسل کراؤ اور اس کے سر میں کنگھی کرو، آنکھوں میں سرما ڈالو اور تیار کرو. گھر والی نے سوال کیا اے میرے سرکار کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یار کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اور دعوت حق بھی ہے، آزمائش کی دعوت تھی. اور بیٹے سے کہا بیٹا چوڑی بھی لے لو، رسی لے لو، شہر میں جانور جمع کرنا پڑے. تو اگر نبی شاید والا لفظ استعمال کرے نا تو وہ شاید کا معنی شک کے بھی آتے ہیں، لیکن نبی جو کہتا ہے اس کا علم شکی نہیں ہوتا. انبیاء کا علم یقینی اور حقیقی ہوتا ہے. اللہ کا علم ازلی ابدی ہے، حقیقی ہے، اور اس نے اپنے نبیوں کو علم عطا کیا. اور ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے جن کے علم کے بارے میں قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں پہلے بھیجنے سے ہم نے رشتوں کی ہدایت عطا کر دی. دنیا میں نہیں آئے تھے کہ ہم نے رشتوں کی ہدایت، علم و کمال اور فضل کی نعمت سے مالا مال کیا تھا. تو خلیل اللہ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ اللہ نے چٹان پہ کھڑا کر کے فرمایا اے ابراہیم آسمانوں کی طرف دیکھو، اور جیسے ہی دیکھا وہ تمام حجابات اٹھ گئے اور آپ دنیا کو، آسمانوں کو اور زمینوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہاتھ دیے تھے کو. تو یہ انبیاء کا علم خاص اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر دوسری آیت کے اندر وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اپنے خاص بندوں کو علم لدنی سے نواز دیا. آج خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات آپ کے سامنے، اور فرمایا کہ جس کو ہم نے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے ہم نے علم دے دیا، اس حکمت دے دی، دلائی دے دی، اسے خیر کثیر دے دیا. اور مَن يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ اور سوچ عطا کر دیتا ہے، اس کا دین پھیر دیتا ہے، دماغ پھیر دیتا ہے، اور وہ بندہ خود بخود دین کی طرف متوجہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو علم کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک عالم
اس پہ دوسرا بھی ہے، اس پہ تیسرا بھی ہے، اس پہ چوتھا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ایک علم والے کے اوپر دوسرا علم والا رکھا ہوا ہے، تو یہ نہ کہ میں بڑا عالم ہوں، اس کے اوپر بھی دوسرا عالم موجود ہے۔ بہرحال انبیاء ہے، ان کے نفس نبوت میں تمام انبیاء مرسلین برابر ہے، لیکن ان کے درجات علیحدہ رہتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے، اور ان میں اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، اور بعض میں جن سے رب نے کلام کیا جیسے کہ حضور کے اوپر، اور بعض میں جن کے ہم کرتے بلند کر دیا۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام اس آزمائش سے بھی دو چار ہوئے، رسی لے لی گئی، چھری لے لی گئی، اب باپ بیٹا چلے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام راستے میں بڑی بڑی میٹھی باتیں کرتے جا رہے ہیں، باپ اور بیٹا۔ بیٹا سوال کرتا ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دعوت پہ جا رہے ہو۔ کہا تو پھر آپ کا دوست ہمارے ساتھ دعوت میں شریک ہوگا، جب ہم کھائیں گے تو وہ بھی کھائے گا۔ فرمایا بیٹا وہ کھلاتا تو ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ اور کہا ہمارا آپ کا دوست کہاں رہتا ہے؟ فرمایا بیٹا وہ مکان و مکانیت سے پاک ہے، ساری زمین سارا آسمان اس اور پھر تو آپ کا دوست بڑا ہی مالدار ہے۔ کہا ہاں میرا دوست اتنا مالدار ہے کہ کائنات کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے کرتے جب پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو وہاں جو بات ہوئی پھر آپ نے اپنا راز بیان کیا۔ خلیل اللہ کے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر انتہا بندے کا مالک نے فرمایا، اور پھر وہاں جا کر راز کھولتے بدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو سب کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اور یہ آپ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، عمریں گزر گئی۔ فرمایا کہ وہ جناب ابلیس قرآن مکاری کے ساتھ میدان عمل میں آ گیا اور حضرت حاجرہ کے پاس آیا۔ آپ باپ بیٹا کہاں گئے؟ کہا وہ تو دعوت میں گئے۔ کہا نہیں یہ تو ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو لے گئے ہیں۔ کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹے کی قربانی کو حضرت حاجرہ پھر آج کل کی عورت کی طرف نہ، وہ تو اللہ کی ایسی صابرہ اور شاکرہ تھی جس نے مکے کے جنگل کے اندر بھی رہنا گوارا کر لیا تھا۔ جنگل بیابان کے اندر کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو ہم اللہ ہی کے لیے، یہ تو میرا ایک سے زیادہ ہے، ایک بیٹا ہے، اگر ایسے میرا رب ہزاروں دیتا تو ایک ایک آدمی قربان کرتی چلی جاتی۔ اور وہاں سے بھی اس کو لعنت اور پھٹکار پڑی، شیطان کو کہا حضرت اسماعیل پاک روایت میں کہ پرندے کی صورت میں آیا ان کو سر کے اوپر، اور ہم کا نام ہوا کہ ارادہ ہے تیرے والد کا تجھے ذبح کرنے کا۔ کہا چشمے فلک میں ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا، یہ میری ایک جان ہے، ہزاروں تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں، نہ جسم میرا ہے نہ جان میری ہے، یہ سب وجود بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور اس کے رستے میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ جان دی ہوئی سی کی ہے، حق تو یہ تھا کہ حق
شیطان صالحین کے خواب جھوٹے نہیں ہوتے، حقیقت پہ مبنی ہوتے ہیں۔ کائے خواب کو حقیقت کا عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ کچھ خیال کرے، بڑی دعاؤں کے بعد آپ نے اسماعیل کو اللہ سے مانگ کے لیے آپ چھری سے ان کو ذبح کر رہے تو کہا دور ہو جا میرے رب کا حکم۔ اور تینوں جمرات آج بھی موجود ہیں، تینوں جگہ ساتھ ساتھ کیندریہ باری، صفا و مروہ کی سعی حاجیوں کے لیے یہ سعی کرنا واجب ہے۔ یہ یادگار حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا۔ اور اسی طرح شیطان کو کیندریہ مارنا یہ خلیل اللہ کی یادگار ہے، قیامت تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس خواب کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ اور بیٹے نے جب سنا تو بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ یہ پیغام نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ پیچھے والے مراد جو خالی جگہ پر کر دیتا ہے بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا۔ یہ پیغام نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ یہ پیغام نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ گویا وہ بھی اللہ کا نبی، یہ بھی اللہ کے نبی، اور زبانیں رحمت سے پکار اٹھے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ جب خواب کی حقیقت بیان کی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے تو اسماعیل رضی اللہ پکار اٹھے، یا ابت افعل، اے میرے بابا وہ کام جلدی کیجیے جس کا رب نے حکم دیا ہے، کہیں اس کے عمل میں دیر نہ ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ تو انہوں نے جلدی کی ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام، اور پھر کہا بابا میری چند وصیتیں ہیں۔ کہا بیٹا بیان کرو۔ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے زائدہ کپڑوں کو اتار دیا جائے، کیونکہ ماؤں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، اور جب میری یاد آئے تو یہ میرا کرتا ہو کے ہاتھوں میں دے دینا اور اس کو دیکھ کے اپنے دل کو تسلیہ دے دیا کروں۔ اور جدائی ایک ایسا دردناک عمل ہے کہ یہ بڑے بڑے جوان پہلوان شاہدور بھی وہ بھی غمگین ہوتے ہیں۔ اور یہاں حضرت عالم کا وقت بہت کم ہے لیکن اشارہ کر بات کر رہا ہوں، اور میں سب لوگ کرانو آئے پر ہونا آئے محمد بخشا اجرے جب عتیدت نائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو رسی سے باندھ لیا جائے، اگر مجھے اذیت تکلیف اور کے ہاتھوں مارو تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ میرے منہ کا رخ زمین کی طرف کر لے، کیونکہ باپ کی بار بار نظریں پڑنا اور میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جائے کہ محبت پلی غالب نہ آ جائے، پلر کے اوپر بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے، اور
جب یہ وصیتیں کی تو خلیل اللہ کی آنکھوں میں آنسو، دعا کرے پروردگار اب میں پورا ہوں، ضعیفی کا عالم ہے، قبر سنی کا عالم ہے، مولا میرے حال کے اوپر رحم فرما، یا اللہ میرے بڑھاپے کے اوپر مہربانی فرما۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے تھے بابا آسمانوں کی طرف دیکھو، تمام پردے اٹھے ہوئے ہیں، تمام حجابات اٹھے ہوئے ہیں، اور چشمے فلک نے اس سے پہلے ایسا نظارہ نہ دیکھا ہوگا، اور فرشتے بھی حیران ہیں، پرندے ہواؤں میں معلق ہیں۔ باپ بیٹے کی گفتگو سن کے زمین و آسمان والے ششدر رہ گئے۔ شہادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان ہے ران تھے اس طاعت گزاری پر، کہا فرزند نے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پائے تکمیل حاضر ہے، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیش ترین شان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، فلما اسلم وتلہ للجبین، فرمایا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس ان کو لٹا لیا اور وہ تیار ہو گئے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، اور پورے وصول اور یقین کامل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں، اور اللہ ایسی سختی بات فصلی نے فرمایا کہ گلے پہ پیدا کر دیتا کہ گلا کٹنے نہ پائے، اور جلال میں آئے خلیل اللہ علیہ السلام، پتھر پہ ماری تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، دوسری بار ارادہ کیا اور ادھر سے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش کے نیچے تھا، اور اللہ نے حکم دیا یا جبرائیل اور کی جی رب جلیل، فرمایا جلدی کرو جنت سے تمبا لے کے چھری کے پہنچنے سے پہلے تمبے کو پیش کر دو، تو کہا اللہ کا عرش، کہا مقام سدرہ، چلو سدرہ بھی لگا لیا جائے، تو کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی راہ ہے، ایک تیز رفتار عربی گھوڑا دوڑتا رہے 500 سال تک رکنے نہ پائے، بغیر سانس لیے وہ دوڑتا رہے، تو اتنی مسافت جو وہ گھوڑا طے کرے گا اتنی پہلے آسمان کی ہے، پھر دوسری آسمان کی سے حتیٰ کہ مقام سدرہ ہے، پھر لامقام کی منزلیں ہیں، 70,000 ایجابات ہے، پھر مقام عرش مقام کلا ہے، فقط اللہ ہے، پھر عرش اولا کی منزلیں ہیں، فرمایا جبریل وہاں سے پرواز کر کے جنت سے تمبا لا کے چھری کے پہنچنے سے پہلے پیش کر دیتے، اور ایک روایت میں حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں اے جبریل پتھر سے زیادہ سخت تو اسماعیل کا گلا نہیں، تو وہ چھری وہ لوہا بھی اب کلام ہو چکا، کیونکہ پتھروں نے بھی حضور سے کلام کیا، پتھروں نے بھی نبی پاک کا کلمہ پڑھا اور حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، یہاں تک کہ وہ لوہا بھی بول پڑا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے خلیل آپ یہ بتائیں جب آپ نارے نمرود میں جا رہے تھے تو اللہ نے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ آپ ٹھنڈی ہو جا، کہا ایک مرتبہ رب نے کہا تھا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا کہ آپ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر اور سلامتی والی ہو جا، کہا ایک مرتبہ، کہا جس رب نے آپ کو ایک مرتبہ کہا ٹھنڈی ہو جا وہ ایک حکم میں دنیا کی ساری آنکھیں ٹھنڈی ہو جہاں جا رہی تھی، اور میرے کو رب نے 70 مرتبہ کہا خبردار جو اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹا ہے، تو خلیل کہتا ہے کہ
عظیم، ہم نے ان کے بدلے ایک ذبیحہ عظیم کر لیا۔ تو بعض مفسرین بیان کرتے ہیں جب آپ خطبہ دے کے چلے جبریل علیہ السلام جنت سے تو آپ پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب خلیل اللہ علیہ السلام ذبح کرنے لگے اور بعد بیت میں ذبح کر لیا تو دمبا ذبح ہو گیا تو پڑا لا الہ الا اللہ، اور جب یہ پڑا وہ پٹی کھلی اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں سے اور سامنے پایا فدیے کو، وہ دمبے کو جو جنت سے آیا تھا لہتا آیا تھا، اور آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو اس کو تکبیر تشریعات کہتے ہیں۔ تو یہ 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں ان دنوں میں، لیکن اگر سارا سال بھی آپ پڑھیں تو بڑی برکت ہے، بڑی ہی برکت ہے، پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کی بزرگی اس میں، اور اسی طرح تسبیح ملائکہ ہے تو روٹی روزی کے معاملے پریشان ہے، تسبیح فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو اس کی بھی برکت ہے۔ ایک اور تسبیح ہے جو مجھے ملی ہے، حالانکہ ہم بچوں کو خود کتابیں جب درس نظامی پڑھاتے ہیں تو یہ دعا پڑھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس دعا کا اثر یہ ہے، اور میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بخیر وبک نستعین، اور اگر اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا یا فتاح ہو یا فتاح ہو یا فتاح، تو جتنی تکلیفیں ہیں مسائل ختم ہو جائیں گی اور فتوحات کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ان کے فدیے میں دمبا ذبح کر دیا گیا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، اس کی بھی ایک وجہ مفسرین بیان کرتے ہیں، کہا وہ ذبح اس لیے نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، حضور کا نور چمک رہا تھا، یہ نور جس کی پیشانی میں بھی چمکا ہے اس کا بیڑا پار ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا، انہیں کنویں سے نجات ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی وجہ سے کنارے کے اوپر لگی، موسیٰ کلیم اللہ سے اسی وجہ سے کلام کیا گیا، عیسیٰ روح اللہ کو حواریوں کے نپاک اور غیب سے اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ جبریل کے ذریعے اٹھا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نارے نمرود کو خلیل اللہ کے اوپر ٹھنڈا کر دیا اور گلزار بنا دیا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کے فدیے میں اللہ نے میدہ دمبا بھیج دیا، تو قیامت تک یہ نور محمدی ہر نبی کا وسیلہ قیامت تک رہے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا مقام ہے، مرتبہ ہم اس قابل نہیں، بلکہ ہمیں ناز ہے کہ تو نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے اوپر رسولوں نے بھی ناز کیا، جس کے اوپر نبیوں نے بھی ناز کیا، جس کے اوپر صالحین نے ناز کیا ہے اور قیامت تک ناز کیا جائے گا، وہ نبی نے عطا کیا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور قربانی جب ہو جائے تو قربانی سے پہلے دعا ہے اور باذبح کے بھی دعا ہے، اور قربانی کے جانور میں 4 نسل کا 3 نسل کا کٹنا ضروری، اگر 2 بچے تو 2 رہ گئی تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اگر 4 ہی آدھی سے زیادہ کٹ گئی تو تب بھی جانور حلال ہوگا۔ اسے پانی پلا کے ذبح کرنے سے پہلے حضور فرماتے ذبح کرنے والے جس سے ذبح کیا جاتا ہے وہ آلے کو اچھی طرح تیز کر لیا جائے کہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، قبلہ رخ کر لیا جائے، اور جب قربانی ہو جائے تو اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنے، جس طرح بتا چکا، غریب و غربا کو شامل کرے، عزت و اقربا کو شامل کرے، اور باقی آپ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری یہ معاملات اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس مبارک دن کا صدقہ کہ جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرماتا ہے اور اپنے بندوں پہ مہربان ہوتا ہے،
تو قربانی ہمیں ایک سبق دے رہی ہے کہ جس طرح قربانی کی گئی، اگر اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کرنی پڑے تو بندہ غریب نہ کرے، مال قربان کرنا پڑے تب بھی غریب نہ کرے، کیونکہ آزمائش بدن سے بھی آزمائش ہے، بدن کی آزمائش روزہ، مال کی آزمائش زکات اور صدقات، اور اسی طرح جسم کی بات صالحین نے فرمایا یہ زکات ہے بیماریاں نازل کر کے اللہ گناہوں سے بندے کو پاک کر دیتا ہے، اور قربانی ہے۔ قربانی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل قیامت کا ہوگا یہ قربانی، قیامت کے دن قرآن کی صورت میں قبر کے اوپر آئے گی اور آپ کو لے کے میدان حشر میں پہنچے گی۔ دعا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول منظور فرمائے، نماز عید الاضحیٰ کا طریقہ سماعت فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 6 زائد تکبیر صاحب، پہلی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، بالوں کی دور تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑی جائے گی، تعوذ اور تسبیح، اس کے بعد پھر عید کی تکبیریں کہی جائیں گی، اللہ اکبر، بالوں کی دور تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، کرتا دیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے بالوں کی دور تک اللہ کو کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور اسی تکبیر اللہ کو اکبر کہہ کے ہاتھ باندھو، سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد پھر امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرات کرے گا، ایک رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا، فاتحہ اور سورت پڑھی جائے گی، اور پڑھ کے سورت پھر تکبیرات کہی جائے گی، پھر 3 تکبیریں، 3 پچھلی پہلی رکعت میں، 3 اس رکعت میں، بالوں کی لو تک آگ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر بالوں کی لو تک آگ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر بالوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ وہ 3 پہلی رکعت میں تکبیریں ہو گئی، 3 یہ ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ اب اللہ اکبر کے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے تو وہ تکبیر جو پہلے وہ رکوع کی ہے، اسی طرح 2 رکعتیں مکمل ہوگی، اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ اب آپ اپنی صفحے درست فرمائیں۔